ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے جناب عثمان خان صاحب نے، جو کہ ایونٹک اولمپک سپورٹس کے پلیئر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کریں ان کی جیت کی بات، اور یہ کوالیفائی رہ چکے ہیں 2014، 18 اور 26 کے لیے مزید کوالیفائی ہو چکے ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے جو چیز میں یہاں پہ مسٹیک کر رہی ہوں اس کو کریکٹ کریں گے، اور ان سے جانیں گے سب سے پہلے ایونٹک سپورٹس کیا ہوتا ہے، اور ابھی یہ ریسنٹلی ہندوستان کو بیٹ کر کے آئے ہیں روس میں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو کنگریچولیشنز کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ عثمان؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ عثمان پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ سب سے پہلے یہ چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ہمیں بتائیں گے ایونٹک سپورٹس بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو کھلاڑی ہیں وہ کیا پلے کرتے ہیں؟ ایونٹنگ بیسکلی 2 ڈے 3 ڈے ایونٹس ہے۔ اس میں ڈریس آ جاتی ہے، کراس کنٹری آ جاتی ہے، شو جمپنگ آ جاتی ہے۔ اولمپک سپورٹ ہے، پاکستان میں اس کا ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ڈریس آج اسکولنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ڈریس آج ہے ڈفرینٹ شیپ اینڈ فارمس، اس کو ہم اپنی انگریزی زبان میں کہیں گے اسکولنگ، جو زیادہ تر فوج کرواتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے۔ سو بٹ ایونٹنگ جو میں ہوں بیسڈ ہوں فرانس میں ہوں، آسٹریلیا میں بیسڈ ہوں، اور پچھلے 20 سال سے یہ سپورٹس کر رہا ہوں۔ 2 بار پاکستان کو الحمدللہ اولمپکس میں کوالیفائی کرایا، اور جس طرح آپ نے کہا 4 بار ایشین گیمز میں پاکستان نے کوالیفائی کیا ہے۔ سو دس از دا اسپورٹ جو پاکستان کو اولمپکس میں انشاءاللہ آگے لے کے جا سکتی ہے۔ زبردست ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا پاکستان میں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ ایک پلیئر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہوں، جس چیز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کی جو جیت کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں، تو ہمارے جو آنے والے نوجوان نسل ہے اس چیز میں ایکسپرٹ ہو سکے، کیونکہ ہمیں زیادہ تر جو مجھے لگتا ہے کمی رہتی ہے وہ رہتی ہے انٹرنیشنل کوچز کی، کہ ہمیں اس لیول کی وہ چیزیں سکھا سکیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس گیپ کو کیسے پور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹریننگ کا، ایجوکیشن کا، یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے ہماری فیڈریشن کی، گورنمنٹ پاکستان کی، اور جو لوکل پرائیویٹ ایتھلیٹس ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف۔ تو اس میں ہمیں اپنا بریڈنگ پروگرام کو بہتر کرنا پڑے گا مونا ڈیپو سے، کیونکہ مونا ڈیپو کی ورلڈ اسٹینڈنگ از ویری اسٹرانگ۔ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے ہی لوگ گھوڑے باہر سے منگوا رہے ہیں، اسٹیلینز منگوا رہے ہیں، وہ ہمیں بہتر کرنا پڑے گا، اور ہمیں فورن کوچز کی ضرورت ہے۔ ہم انگریزی میں کہیں گے ان لرن سم بیڈ ہیبٹس، جو ہماری جو رواج ہے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کا، اور لرن نیو ہیبٹس۔ تو اس سے یہ کہتے ہیں آئی فیل لائک کہ ہم انٹرنیشنل طور پہ کمپیٹیو ہو جائیں گے۔ ہمارا ایوریج لیول ہے انٹرنیشنل سپورٹس کے بارے میں ایز فار ایز ایونٹنگ از کنسرن، لیکن جب تک ہم ڈالیں گے نہیں ہائیلی اسکلڈ ایتھلیٹس اس لوکل لیول پہ، اس وقت ہم انٹرنیشنل طور پہ کمپیٹیو نہیں ہوں گے۔ سو یہ 2-3 ہیں چیزیں جس کو ہم کر سکتے ہیں ایزیلی۔ صحیح ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل کے بچے تو گیمنگ میں زیادہ چلے گئے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے، اگر ہم تصوف کے حوالے سے بھی بات کریں، گھڑ سواری، نیزہ بازی، یہ سب چیزیں، اور گھوڑے کے لیے ایک بڑی اچھی بات کی جاتی ہے کہ اس کے پیشانی میں اللہ پاک نے جو ہے وہ برکت رکھی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے۔ ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ رکھ کر ابھی بہت سارے کلبز ایسے ہیں پاکستان میں جو ان کھیلوں کو فروغ تو دے رہے ہیں، ان کھیلوں کو آگے لے کر بھی چلتے ہیں۔ سلطان نیزہ بازی ایک طرح سے ٹورنامنٹ ہے، وہ لے کر چل رہا ہے۔ اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے ان میں بھی یہ کھیل شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ اولمپک پلیئر ہے تو اس کو ایک طرح سے رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو نیزہ بازی ہے اور پولو ہے وہ اولمپک سپورٹس نہیں ہے، پہلی بات۔ بہت سے لوگ ہیں جو رائڈرز ہیں جو شو جمپنگ کرنا چاہتے ہیں، ڈریساج کرنا چاہتے ہیں، اور ایونٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان میں اولمپکس میں پہنچنے کا۔ یہ ایک سیڈ ٹریجڈی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں جو مارکیٹ ٹرینڈ چل رہا ہے گھوڑوں کا، وہ زیادہ تر لوگ نیزہ بازی میں چلے جاتے ہیں یا پولو میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک لیول پہ آ کے رک جاتے ہیں، کیونکہ اس کا پروگریشن جو ہے لمیٹڈ ہے۔ اس سپورٹ کے اندر عورتیں اور مرد اکٹھے کمپیٹ کرتے ہیں، اور یہ واحد ایکول سپورٹ ہے جو اولمپکس میں جہاں دونوں جینڈرز آپس میں اکٹھے مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کی ایج لمٹ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے 65 ایئر اولڈ کے ساتھ، 70 ایئر اولڈ کے ساتھ، تو اس میں ایج بریکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی سپورٹس میں ایج ایک پلیٹو ہو جاتی ہے 35 کے بعد اور 20s کے بعد، اینڈ دیٹس فنشڈ، لیکن ہماری اسپورٹس میں ایج لمٹ نہیں، تو اس میں بڑا اسکوپ ہے۔ تو عثمان، آپ کو کیسے جانا ہوا اس کھیل میں؟ آپ کو کیسے اس چیز سے سپارک ملا، یا آپ کو کیسے کک ملی کہ مجھے یہ گیم کرنا ہے؟ پہلے سپورٹس کرتے تھے آپ اسکول میں، کالج یا یونیورسٹی میں؟ میں بیسکلی میری ٹریننگ تو ہے لاہور کے کیولری گراؤنڈ آرمی ٹرینرز کی طرف سے، بیک ان 1980s۔ اتنا پرانا ہوں نہیں لگتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد میں چلا گیا آسٹریلیا ایجوکیشن کے لیے، وہاں میں نے ٹائم گزارا، وہاں آسٹریلین سے سیکھا۔ اس کے بعد ٹوکیو کی کوالیفیکیشن آئی 2019 میں، پھر ہم یورپ چلے گئے پیرس اولمپکس کے لیے، تو پیرس میں پھر باقی ٹریننگ حاصل کی۔ ابھی میں فرانس میں بیسڈ ہوں، وہیں سے ہی یہ مقابلہ لینیف ساؤتھ آف فرانس میں، جس میں ہمارا رزلٹس آئے، پاکستان نمبر 2 پہ ہے، اور انڈیویجولی میں نمبر 6 پہ تھا۔ تو آئی تھنک کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں یہ سپورٹس پہلے ہی ہو رہی تھی، سو ان سے سیکھنے کا ایک اپرچونیٹی ملی، اور وہاں سے سیکھا۔ لیکن گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس،
बेसिक्स मुझे अपने मुल्क से ही मिली हैं, उसमें आर्मी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी की बहुत इनपुट है, सो वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। बाकी तो अभी भी जो इनसे रिलेटेड स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे ये सेम एज इट इज़ ट्रेनिंग दी जाती है अभी भी? क्योंकि अब अगर आप पाकिस्तान आए हैं तो आपने उन तमाम रूट्स जगहों पर विज़िट किया होगा जिनसे आपको ये एक तरह से शनाख्त और पहचान मिली है। जो जगहों मैंने देखी है, मैंने कोई ऐसे ख़ास कोई विज़िट नहीं किया, मैं आई वेंट बैक टू वही स्कूल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वही मैंने जो आपको शुरू में कहा कि समटाइम्स हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी तो आगे चलने के लिए। मैं जो समझता हूँ इस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको एक नया तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स को, ख़ास तौर पे इवेंटिंग के ऊपर, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत से यहाँ लड़के और लड़कियाँ हैं जिनका टैलेंट मेरे से ज़्यादा है, पोटेंशियल मेरे से ज़्यादा है और मेरे से अच्छी वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए और लॉन्च करने के लिए यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एंड दे कैन एक्चुअली रीच ओलंपिक्स। मुझे बहुत अरसा लगा क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए। मेरी अब कोशिश ये है कि जो आने वाले एथलीट्स हैं उनको इतना टाइम ना लगे। लेकिन आपको इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपकी भी जो रूट्स हैं वो एक तरह से आपने यहाँ से सीख भी लिया था, आप फ़ौरन भी मूव हो गए थे, तो फिर क्या स्ट्रगल देखना पड़ी? देखिए इकरा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। फाइनेंसेस हैं और एक चीज़ है कि जब आप बाहर के मुल्क में जाते हैं आप बेसिकली वो अगर लेवल 5 पे खेल रहे हैं तो आप -5 से स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लेवल तक पहुंचने के लिए आप, मुझे लग गए 18-19 साल। अभी भी हम 19-20 का फ़र्क हुआ है। और अभी जो कंपटीशन मैं जिसमें होकर आया उसमें उनको हराया जिनसे हम सीखते थे। तो इससे ऑन गोइंग प्रोसेस, इस स्पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। मुझे पैसा जोड़ने में, मेहनत करने में तो खैर कंसिस्टेंट एफर्ट, लाइफ लॉन्ग जर्नी, लेकिन आई थिंक फाइनेंसिस का बड़ा इनपुट है। टैलेंट और स्किल्स आपको अपनी पॉलिश करनी पड़ी। मुझे आई थिंक 15 साल लगे पहली ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में। उसके बाद प्रोग्रेसिवली वी क्वालिफाइड एवरी टाइम। सो बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, फर्स्ट वन विल ऑलवेज टेक मोर टाइम। मेरे बाद जो आएंगे उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, क्योंकि आज आपके साथ में बैठा हूँ एक मैसेज देने के लिए कि वी रिक्वायर फंड्स टू गो टू टोक्यो। मेरे बाद जो एथलीट्स आएंगे उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से है। तो अब आगे क्या प्लान है आपका उस्मान? आप किस तरह से इस चीज़ को, जैसे आपने कहा कि फ़ंड्स ऑब्वियसली चाहिए हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान में एक तरह से पोटेंशियल मौजूद है उसको किस तरह से निखार सकते हैं हम? यहाँ पे कोई एकेडमी बिल्ड करने की ज़रूरत है या उनको किस तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है? देखें, ये जो एकेडमी का जो एक अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये अच्छी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन रियलिटी में कहने की हद तक है। लेकिन रियलिटी में ये है कि हमारे पास बहुत ग्रास रूट लेवल क्लब्स बने हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और जो आर्मी के सेटअप में भी बने हुए हैं। उसमें हमें डालने की ज़रूरत है स्किल्ड कोचेस। सेटअप हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है, हमें कोई ज़्यादा अरबों में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा उनसे जिनका उनका मुकाम है, जिनके मेडल्स हैं, और उनको लाना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। बोलें बाद में, सुने पहले, और फिर हमें उसमें जिस तरह आप कह रही हैं फ़ंड्स की ज़रूरत है, हमें जाना पड़ेगा मेजर इवेंट्स में। ये नहीं कि हमने क्वालिफ़िकेशन हासिल। मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करके कहता है कि बहुत मुबारक हो, आपको क्वालिफ़िकेशन मिल गई, लेकिन मैं थक गया हूँ आपको मुबारकबाद दे के कि आप क्वालिफ़ाई कर गए, अब जाएगा कब तू? तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जाना है। जब तक हम जाएंगे नहीं, ऑन स्क्रीन आएंगे नहीं इतने मेजर इवेंट्स में, ओलंपिक्स होगी, एशियन गेम्स होगी, तो लोकल लेवल पे इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा जो स्पॉन्सर्स का है प्राइवेट सेक्टर और फौज में। फॉर श्योर। जैसे अगर हम अभी रिसेंटली देखें, अरशद नदीम साहब ने एक तरह से वो गए, वहाँ पे विन हुए, तो सब में एक तरह से वो क्रेज़ पैदा हुआ, एक तरह से बूट मिला एक तरह से कि हमें ये सब चीज़ें करनी है, और वहाँ पे अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी अपनी मेहनत के तहत एक तरह से जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वालिदैन हैं, वो बच्चों को उस तरह से अब स्पोर्ट्स में भेजना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पर यकीन तो रखते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को जाना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वालिदैन तो इस वजह से नहीं भेजते हैं कि हमारी फीसेस पूरी हो जाए, ये बहुत है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना इसमें पैसे ज़्यादा जाएंगे, ये स्पोर्ट्स है फिर ये मांगेंगे, फिर ये सब चीज़ें, एक्सेसरीज़, इतना बर्डन आ जाता है। इस चीज़ को कैसे हमें कैटर करने की ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, हमारी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। आपको अपनी मदद खुद भी करनी पड़ेगी। इट्स ईज़ी टू से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट करे। मैं 98% जो फंडिंग है स्पोर्ट की खुद करता हूँ।
جو 2% ہے یا 2.5% ہے وہ مجھے آ جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بعض بار وچ از ویری منیمل بٹ اسٹل آتی ہے. تو جب آپ کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے پرائم منسٹر کو فون کر کے کہ پرائم منسٹر صاحب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے فنڈ کریں. ان کے پاس اور بہت مسائل ہیں, لیکن آپ کو اس لیول پہ آنے کے لیے آپ کو انویسٹ اپنی اسکلس کو امپروو کرنا. پیشن از not good enough. You have to work really, really hard. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. Exactly. To be competitive in the international market. جب آپ کا مقابلہ world best کے ساتھ ہوگا, I think only then you will be recognized. آپ نے ارشد ندیم کی بات کی, آپ اس ایگزامپل لے لیں, اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے, اور اچھا مقام دے, اور اچھی پرفارمنسز دے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لائم لائٹ واز وین ہی ہیڈ آلریڈی ڈن اٹ. ہاں ایگزیکٹلی. سو جو اسٹرگل جو ایتھلیٹ کا ہے وہ بعد میں لوگ دیکھتے ہیں, اور جب وہ لائم لائٹ میں آتا ہے, جب اس کے میڈلز آ جاتے ہیں. سو آئی تھنک آئی بین ان دا مارکیٹ 20 سال سے. آپ سے پہلی بار میری ملاقات ہو رہی ہے, آپ شاید مجھے نہ جانتی ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں آپ کے ویری فیمس پروگرام سے. سو اس کا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اسٹرگل بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے ایتھلیٹس کے. میرے سے بہت ایتھلیٹس ہیں جو ایتھلیٹکس میں ہیں جو اتنے پریولیج نہیں ہیں الحمدللہ, بٹ دے آر اسٹرگلنگ اینڈ دے آر ورکنگ ہارڈ ٹو کریٹ اے پرفارمنس تاکہ وہ آپ کے پروگرام میں آ کے بڑی باتیں کر سکیں. لیکن عثمان, ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اسٹرگلز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک مجھے لگتا ہے بتانے والی چیز ہوتی ہے جس سے لوگ انسپائر ہو سکیں, کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. ہمیں ہے کہ 2 دن کام کیا, تیسرے دن رزلٹ جو ہے نا ہمارے سامنے آئے ہوں, اور اس طرح سے سامنے آئے ہوں جیسے کہ حق بنتا ہے نا اس چیز کو کرنے کا, حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑی بات ہے, بڑے ظرف کی بات ہے جس طرح سے آپ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ مجھے اس چیز میں پہنچنے میں 18 سے 20 سال لگ رہے ہیں. تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں, چلو میں ان کے لیے تو آسانی کر رہا ہوں نا, میں نے جو چیزیں دیکھ لیں, تو کہیں ایک پوائنٹ آیا ہو ڈس اپوائنٹمنٹ کا جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں اب مجھے بیک اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک کامن چیز مجھے کہی جاتی ہے کہ کیونکہ میں ڈیول نیشنل ہوں, کہ آپ آسٹریلیا سے کیوں نہیں ریپرزینٹ کرتے, آپ پاکستان کو کیوں جاتے ہیں, کی طرف کیوں جاتے ہیں, آپ کا پیشن شاید وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا جس دن آپ نے ڈیول نیشنلٹی لے لی. دیکھیں, ڈیول نیشنلٹی اور ریپرزینٹنگ پاکستان میرے لیے تو اور آسانیاں ہو جاتی ہیں جب میں دوسری نیشنلٹی لے لیتا ہوں, پھر میں ان کی طرف سے ریپرزینٹ کروں. لیکن وہ جو پیشن ہے وہ آپ کا ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. دین اٹ بیکمز میکینیکل کہ آپ اسپورٹس کر رہے ہیں. زیادہ تر جو جذبہ آپ کا آتا ہے کہ وین یو آر حب وطنی, وین یو, بیکاز ہمارا ڈی این اے تو یہی ہے نا. بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو موقع نہیں ملتا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا, انویسٹمنٹس کرنے کا, اینڈ سو آن. آپ مجھے بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیں. بہت سی جنریشنز ہیں جو باہر چلی جا چکی ہیں, مڈل ایسٹ میں, انگلینڈ میں, جو کرنا چاہتی ہیں ملک کے لیے. سو ان کے پاس بھی ڈیول نیشنلٹی ہے. بہت سی ایتھلیٹس ہیں جو کسی اور ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, وہ ان کے لیے جو پاکستان کے لیے ان کی محبت ہے نا, وہ ان کی آنکھوں میں جھلکتی ہے. وہ کوئی پیسے سے نہیں تولی جا سکتی ہے, وہ کسی چیز سے نہیں تولی جا سکتی ہے. ان کی جو محبت ہے پاکستان کے لیے وہ ایک طرح سے مثال ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو لاسٹ پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان ینگسٹرس کے لیے, ان فنڈنگ کے حوالے سے جس کے لیے آپ ذکر کر رہے تھے؟ دیکھیں, ہم فنڈنگ از آلویز گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار اس, چیلنج فار اس. میری اس لیول پہ پہنچ کے آئی مین اے یونیک سچویشن کہ میرے پاس یہ اولمپک کوالیفیکیشنز, ایشین گیمز کوالیفیکیشن, بٹ دے آر جسٹ ناٹ انف فار اس. ہمیں جانا پڑے گا ان میجر ایونٹس میں. میری پرائیویٹ سیکٹر سے ریکویسٹ ہے, گورنمنٹ اور پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایتھلیٹ ہے جس نے یہ کام آپ کو کر کے پلیٹ میں دے دیا. کچھ ایسی اسپورٹس ہیں جس کی ہم اسپانسرشپ ڈھونڈ رہے ہیں اولمپک کوالیفائرز میں جانے کے لیے, ایشین گیمز میں کی کوالیفائرز میں جانے کے لیے. یہ کام ہم کر چکے ہیں, ہم کوالیفائی کر چکے ہیں. اب آپ کو اس اسپورٹ کو لے کے جانا پڑے گا ایشین گیمز میں, اولمپکس میں, جو کوالیفائی کر جاتی ہے ہر باری. سو ایک تو یہ چیز ہے جو اپ کمنگ جنریشن ہے. میں جو سمجھتا ہوں, ایک طرف ہوگے میڈلز, ایک طرف ہوگی پیسہ کمانا ہے, لیکن اگر آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے ٹھیک کر لیں گے تو پھر آپ کو جھکنا صرف اس کے سامنے پڑے گا اور مانگنا ہی اس سے پڑے گا. تو ونس یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ از گڈ, دین یو اونلی آسک ہم, اینڈ ونس یو نو دا پلانر یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا پلان. سو دیٹ از مائی میسیجز ٹو دا ینگ جنریشن. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا آپ نے کہ اسباب سے زیادہ مسبب پہ اگر بھروسہ کیا جائے تو وہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. بندے کی کیا اوقات ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کچھ کر سکے, وہ صرف ایک وسیلہ بن سکتا ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ عثمان پروگرام میں آنے کے لیے.